من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا والشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میری انتہائی محترم خواتین اسلام، آج سورہ اعراف جاری ہے اور اس سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کے بڑے تذکرے کیے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، ان نبیوں نے کیا دعوت دی ہے، ان نبیوں کی دعوت اور پکار پر کن لوگوں نے لبیک کہا ہے اور کس طرح انکار کیا۔ اور جب انکار کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو کس طریقے سے اس دنیا کے اندر عذاب سے دوچار کیا ہے۔ اس تذکرے کے اوپر آنے سے پہلے وہ تمام لوگ جو اللہ رب العالمین کی اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکال کر، مہلت نکال کر، فرصت نکال کر رمضان المبارک کی ان قیمتی گھڑیوں میں قرآن مجید سے رشتہ جوڑنے کے لیے، ناطہ بنانے کے لیے آج یہاں آ بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب پر اپنی تمام رحمتیں نازل فرمائے، ان کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے، ان کے راستوں کو کھول دے، ان کی مشکلات پریشانیاں ختم فرما دے۔ ہم سب کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کا نور عطا فرما دے، اس کی روشنی عطا فرمائے، اسے ہمارا دوست، ہمارا ساتھی بنائے اور روز آخرت اس کی شفاعت ہم کو عطا فرمائے اور ہمارے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے۔ ارشاد فرمایا گیا، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کفار مکہ ایک خاص طریقہ اختیار کرتے تھے اور وہ طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے مکہ معظمہ کے رہنے والے اور کچھ لوگوں کو خمس قرار دے دیا تھا۔ یہ خمس تھے کہ جو کپڑے پہن کر طواف کر سکتے تھے، اور جب کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتا، طواف کے لیے آتا، حج کے لیے آتا، وہ ان لوگوں سے کپڑے مانگتا خمس سے۔ اگر کپڑے مل جاتے تو ان کپڑوں کو پہن کر طواف کرتا، اور اگر کپڑے نہ ملتے تو وہ کہتا کہ ان کپڑوں میں طواف کیسے ہو سکتا ہے جن کپڑوں میں گناہ کیا ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرتے برہنہ ہو کر۔ یہ بڑی بری رسم تھی جو ان کے درمیان موجود تھی۔ یہاں پر جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم سے کس نے کہا ہے کہ تم اس شرمناک طریقے پر اس طرح اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔
اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ واضح کی کہ وہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ عبادت کرو تو وقار کے ساتھ کرو، عبادت کرو تو اس کے اندر راستی کا پہلو ہونا چاہیے۔ ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرنا، یہ کون سی تمہاری رسم؟ اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا، اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ مشرکین مکہ، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمت تم کو عطا فرمائی ہے، اس زینت کے مطابق عبادت کرنے کے لیے جاؤ۔ جیسے اچھے کپڑے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، وہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ۔ اگر مسجد کے اندر جانا ہے تو بہتر ہے خوشبو لگا کر جاؤ اگر تمہارے پاس موجود ہے۔ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ پھٹے پرانے کپڑے گندے حال کے اندر مسجد کے اندر پہنچ جانا، جسم میں سے بدبو آ رہی ہو، یاد رکھیے گا دین اسلام انسانوں کو تہذیب بھی سکھاتا ہے، اور یہ تہذیب تو ہے ہی مصطفی تہذیب۔ صاف ستھرے ہو کر، اچھے حلیے میں، اپنے بالوں کو سنوار کر، اپنے جسم کو صاف ستھرا کر کے تم دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہو، کیسا اپنے آپ کو سجا سنوار کر جاتے ہو۔ اللہ رب العالمین جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس سے ملنے جا رہے ہو، اس لیے اپنی زینت کے ساتھ جاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کے مطابق اچھی زینت اختیار کرے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر تم اس موقع پر خوشبو بھی استعمال کرو، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی منع فرمایا ہے کہ ایسی غذا کہ جس کو کھانے کے بعد منہ سے بدبو آنے لگے، ایسی غذا کو کھانے کے بعد مسجد میں جانا کہ جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو، یہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اپنی ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن حدود کو توڑ کر آگے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ یہ حمص کا تذکرہ کس جگہ سے تمہارے پاس آ گیا کہ ان کے کپڑے اگر موجود ہوں تو ان کپڑوں میں طواف کرو؟ یا یہ کہ تم نے اپنے دل سے اس بات کو بنا لیا؟ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان فرما رہا ہے، اور یہ راستہ ہے جو نور وحی کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو مل رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔ وہ کھلی بے حیائی ہو
یا چھپی ہوئی بے حیائی، اللہ تعالیٰ نے دونوں سے منع فرمایا۔ اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، انسان زیادتی کر بیٹھے، گناہ کرے، خلاف حق کام کرے، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی۔ یہ کپڑوں کے متعلق جو تم برہنہ ہو کر طواف کرتے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہی نہیں ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نہ پھر مدت کو بڑھاتا ہے اور نہ کم کی جاتی ہے۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی، اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے انسانوں سے یہ بات کہہ دی تھی، اور آگے بھی اس عہد کا تذکرہ آ رہا ہے، جس عہد کو عہد الست کہا گیا ہے، کہ جب اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو ان کی پشت سے تمام بنی آدم کو نکالا، اور اس بنی آدم سے پورے وعدے لیے، سوال جواب کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نصیحت کی تھی، اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ آیات کو جھٹلانا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، ان کو تسلیم نہ کرنا، ان کو نہ ماننا، ان کے مطابق اپنے رویے کو تبدیل نہ کرنا، وہی لوگ ہیں جو اہل دوزخ ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے، سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے رب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ یعنی آج تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے اس بات کا حکم دیا تھا، لیکن کل جب جہنم کے اندر پہنچیں گے تو جو گروہ بعد میں آیا تھا وہ اپنے پچھلے گروہ کو لعنت ملامت کرتا ہوگا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا، اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ وہ باپ دادا کہیں گے کہ تمہیں کون سی فضیلت حاصل تھی، تم نے جو غلطی کی اب اس کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔
یہ محاورہ ہے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ محاورہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ محاورہ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ مشرکین جو اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کو چھوڑ کر بتوں کو پکار رہے ہیں، ان کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ ہاں، اگر یہ توبہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں تو پھر حالت دوسری ہو سکتی ہے۔ مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے اور اس باب میں ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کہا گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جتنی طاقت اس کے اندر ہے اس کے مطابق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ جنت کی ایک بڑی خوبی یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر تو اہل ایمان کے اندر کسی قسم کی کدورت ہو سکتی ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد ان کے دلوں کی کدورت اس میں سے نکال دی جائے گی۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ وہ نیکیاں، وہ اعمال صالحہ جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے، ان کے بدلے میں تم کو جنت ملی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ میں شامل فرما دے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ان کا مکالمہ ہوگا، ان کی گفتگو ہوگی۔ یہ کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ اس نے کہا تھا نیکی پر عمل کرو گے جنت ملے گی، ہمارے رب نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے، بھول جاتے تھے کہ ایک روز رب کے سامنے پہنچنا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، ایک پردہ ہوگا جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، آراف۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدی برابر ہوگی، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے لیکن جہنم میں بھی نہیں بھیجے جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد یہ بالآخر جنت میں داخل ہو جائیں گے، روایات میں آتا ہے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے، ہر ایک کو اس کی شناخت سے پہچانیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، اے اللہ ہمیں بھی اہل جہنم میں شامل نہ فرما، ہم سب کو جہنم سے بچا لے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے۔ فرعون، نمرود، قارون، ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے لوگ ان کی علامتوں سے ان کو پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ دنیا میں اپنی طاقت کو، اپنے قوت کو، اپنے لشکر کو، اپنی قوم کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنے میزائلوں کو تم بڑی چیز سمجھا کرتے تھے، آج تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق
تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ان کو تو خدا اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا۔ مشرکین مکہ مظلوم، مجبور، غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ انہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا۔ آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے اندر گرفتار ہو گئے تھے، سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، یہ مال بڑی طاقت والا، یہ رتبہ بڑی طاقت والا، یہ قبیلہ بڑی طاقت والا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ جو آخرت کو بھلاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ روز آخرت اللہ رب العالمین انہیں بھلا دے گا۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی روئے زمین پر سب سے بڑی رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں؟ اس روز اپنے لیے سفارشی ڈھونڈتے ہوں گے، ایسے لوگ کہ جو ان کے حق میں کوئی بات کر دیں، ان کا معاملہ ذرا سا آگے بڑھا دیں۔ دنیا میں بھی سفارش ریفرنس بہت کام آتا ہے، آخرت میں سوچیں گے کہ کوئی سفارشی مل جائے یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ آج نہ لات نظر آتا ہے، نہ منات نظر آتا ہے، نہ عزا نظر آتا ہے، نہ فرعون نظر آتا ہے، نہ نمرود نظر آتا ہے، اور بالکل انہی کے راستے پر چلنے والے وہ جو دنیا کے اندر اپنی بڑائی کا اعلان کرتے رہے بعد میں بھی آتے رہے، وہ تمام طاقتیں، وہ تمام گروہ وہ ان سے گم ہو جائیں گے، وہ وہاں پر نظر نہیں آئیں گے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن میں پیدا کیا۔ میرے دوستو، اس کے اوپر بہت کچھ مفسرین نے بھی لکھا ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے کہ 6 دن میں کس طرح پیدا کیا، لیکن یہ ایک متشابہ بات ہے۔ وہ دن کتنا بڑا تھا، وہ دن کتنا طویل تھا، اس کی مدت کتنی تھی، لیکن قرآن مجید میں جس طرح پہلے کہا گیا ہے متشابہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو کوئی شے کن سے ہو جایا کرتی ہے، وہ کن کے ذریعے کسی بھی چیز کو تخلیق دے سکتا ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اسی کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، مخلوق بھی اسی کی ہے، اپنی ہی مخلوق کو حکم دیتا ہے۔ کچھ مخلوق اس کی حکم کی اتباع کر رہی ہے، سورج اتباع کر رہا ہے، چاند اتباع کر رہا ہے، تارے اتباع کر رہے ہیں، ان سب کو اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ وہ نافرمانی کریں، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے چوائس دی ہے، آپشنز دیے ہیں۔ وہ چاہے تو سیدھے راستے پر عمل کرے، اللہ کے حکم کو مانے، وہ چاہے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار،
اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ دوستو، ایک بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے، امید اور نا امیدی کے درمیان بیم و رجا، ایمان بیم و رجا کا نام۔ اس کی تشریح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں نظر آتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ روز آخرت اگر اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو جہنم میں بھیج دیا، ایک آدمی ہے جو جنت کے اندر داخل ہوگا، فرمایا کہ مجھے امید ہوگی کہ میرا رب مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، اور کہا کہ اگر روز آخرت یہ اعلان ہوا کہ ساری مخلوق جنت میں جا رہی ہے، ایک آدمی ہے جو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا، فرمایا کہ اس روز خطاب کا بیٹا ڈرتا ہوگا کہ اسے جہنم کے اندر نہ بھیج دیا جائے۔ ایمان بیم و رجا کا نام، خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، وہاں مے برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ بارش ہوتی ہے، خشک پڑی ہوئی زمین کے اوپر بھی سبزہ نکل آتا ہے۔ میرے جو دوست کبھی کراچی سے حیدرآباد جاتے ہوں یا اس راستے پر سفر کرتے ہوں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے پورا علاقہ سرسبز ہو جاتا ہے، دور دور تک سبزہ نظر آ رہا ہوتا ہے، مردہ پڑی ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے مردوں کو زندگی دے گا، شاید کہ تم مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ جہاں پر ایمان موجود ہوتا ہے وہاں پر عمل صالح ہوا کرتا ہے، اچھی زمین، اور جہاں پر بے ایمانی موجود ہوتی ہے انسان کو جب فراخی ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ گناہوں کی دلدل میں اور دھستا چلا جاتا ہے اور ظلم و تعدی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے یہاں سے انبیاء اور ان کی قوموں کے تذکرے شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یوں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے، لیکن ہم اس فرق کو چھوڑتے ہیں۔ نوح علیہ السلام جس زمانے میں زمین پر تشریف لائے بت پرستی بڑھ گئی تھی، لوگ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو رہے تھے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، ہم تو بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور تم ان ساری چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہو۔ نوح نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ اس کی وحی میرے پاس آتی ہے، اس نے حقائق میری نگاہوں کے اوپر کھولے ہیں،
کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی۔ ایک طوفان آیا، آسمان سے بھی بارش برستی تھی، زمین سے بھی پانی ابلتا تھا، اور سیدنا نوح علیہ السلام انہوں نے ایک کشتی تیار کی۔ اس کا بہت تفصیلی تذکرہ آگے بھی موجود ہے، سورہ عنکبوت میں بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ نوح میں بھی ہے، سورہ شعراء اور سورہ مومنون میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے ان کو اس عذاب سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نشانی پیش کر رہا ہے۔ پچھلی قوموں کے اندر جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا دنیا سے تباہ کر دیے گئے۔ اور نوح علیہ السلام کے واقعے میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا جب کشتی کے اندر بیٹھ گئے کہ بیٹا میری کشتی میں آ جاؤ، لیکن بیٹا جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کسی بلندی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی، یہ سیلاب اس بلندی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، مکالمہ ہو رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بیٹا غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار تیرا تو وعدہ تھا کہ جو مجھ سے تو اسے بچا لے گا۔ کہا کہ نہیں، وہ تو نافرمان تھا، تجھ سے نہیں تھا۔